دیکھیں خواب میں جلوہ تمہارے مصحف رخ کا، جو دیکھیں خواب میں جلوہ تمہارے مصحف رخ کا، تو ابھی ہو جائیں سب کافر مسلمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا لا، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں تیرے سوا کچھ دونوں عالم میں، نظر آتا نہیں تیرے سوا کچھ دونوں عالم میں، بے تجھی میں ہے فنا تیرا ثنا خواں یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میں دین و ایمان یا اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول خدا را جلد بلوا لو نکالوں آ کے طیبہ میں، خدا را جلد بلوا لو نکالوں آ کے طیبہ میں، بھرے ہیں کیسے کیسے دل میں ارماں یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا لا، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول، جنوں ہے جوش پر اور آبلوں نے پیر پھیلائے، جنوں ہے جوش پر اور آبلوں نے پیر پھیلائے، ہوئے پھر یاد وہ خار مغیلاں یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول، اور کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں مخالف کے، کلیجے پر ہزاروں تیر چلتے ہیں مخالف کے، جو کہتا ہے کوئی سنی مسلمان یا رسول اللہ، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، تمہارا مصحف رخ میرا قرآن یا رسول، یا معاشر المسلمین و یا جماعت الحاضرین، یرحمکم اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں آپ تمام حضرات پر نازل ہوں، آمین کہہ لیجئے، اور مجھ خطابات پر، بانی محفل پر، اراکین بزم ربانی پر، جملہ اہل سنت پر، چھوٹوں پر، بڑوں پر، بوڑھوں پر، بچوں پر، جتنے بھی افراد سامنے ہیں اور جو پیچھے ہیں اور جو بالکل غائب ہیں مگر کان ان کے اسی جلسہ گاہ سے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب پر نازل ہوں، آمین کے لیے۔ میں نے ابھی جو نعت پاک پڑھی وہ ایک مستقل عقیدہ ہے، تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول آپ کا جو ذکر ہے وہی تو میرا دین و ایمان ہے۔ اب ایسے بھی لوگ ہیں جو ذکر رسول کو غیر اللہ کا ذکر کہہ کے
شرک و بدعت بول لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جن کا عقیدہ و ایمان یہ ہو کہ رسول اللہ کا ذکر غیر اللہ کا ذکر ہے، ان سے ہم کو کیا تعلق؟ ہمارا تو ایمان ہی یہ ہے کہ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر کے بغیر نہ دین ہے نہ ایمان ہے۔ دین و ایمان دونوں ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ایمان کے لیے جو کلمہ تجویز کیا اس میں خود ذکر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اگر ایک طرف لا الہ الا اللہ ضروری ہے تو دوسری طرف محمد رسول اللہ بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ کے معنی کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی معبود سچا مگر اللہ اکیلا، ہے نا بھائی؟ یہی معنی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ہے نا؟ یا اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں تھا۔ کیا ترجمہ صحیح ہے؟ ہمارے مولانا عبدالجلیل صاحب بھی موجود ہیں ماشاءاللہ، اور یہ تو ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو ہر مسلمان بتا دے گا۔ کیا ترجمہ آپ کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں ہے کوئی سچا معبود مگر اللہ اکیلا۔ تو نہیں ہے کہتے یا نہیں تھا کہتے؟ کیوں بھائی؟ نہیں ہے، ایک ہوتا ہے تھا اور ایک ہے۔ تو ترجمہ تو یہی ہے اور یہی ایمان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اب چونکہ ہم اس وقت ہیں تو ہمارا خدا بھی ہے۔ اب ہم پہلے نہیں تھے اس کے ہم ذمہ دار نہیں، کل نہیں رہیں گے، اس سے ہم کو کیا واسطہ؟ ابھی ہم ہیں تو ہمارا رب تو ایسا ہے کہ وہ ہے بھی اور تھا بھی اور رہے گا بھی۔ اب دوسرا کلمہ اللہ تعالیٰ نے لگایا محمد رسول اللہ۔ کیا معنی؟ محمد اللہ کے رسول ہیں یا تھا یا تھے؟ کوئی بھی مسلمان تھا نہیں کرتا ہے، مگر جو نجدی عقیدے کے لوگ ہیں ان کے پاس ترجمہ اس کا ہے تھا۔ اب نہیں ہے رسول، تو وہ تھا، کسی زمانے میں تھا۔ اب آپ بتائیے ہمارا ان سے کیسے واسطہ پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا محمد رسول اللہ، یعنی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ جس دور میں جس زمانے میں جب بھی کہو تو وہ ہیں ہی ہوگا، تھا کبھی نہیں ہوگا، ہے نا بھائی؟ جس طرح خدا کے لیے تھا نہیں بول سکتے ایسے حضور کے لیے بھی تھا نہیں بول سکتے۔ دونوں ترجمے برابر کے ہیں، کلمے برابر کے ہیں۔ آج ایک بدعقیدگی کا جو فتنہ اٹھا ہے وہ اس کلمے ہی میں توڑ مروڑ کر رہا ہے۔ وہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تو ہے اور محمد تھے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ لے گی تو اس کو عطا فرمائے۔ ارے حضور پہلے بھی تھے اور آج بھی ہیں اور ہمیشہ وہ بھی رہیں گے، ہیں؟ وہ تھے بھی، کب تھے وہ رسول، کب تھے وہ نبی؟ یہ نہیں کہ خالی 1400 برس پیشتر تھے، نہیں، جب آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب بھی ہمارے رسول تھے۔ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت ہی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے بیچ میں تھے، یعنی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا جب بھی ہمارے رسول اللہ کے نبی تھے۔ اللہ تعالی ہم کو یہ دولت ایمان عطا فرمائے۔ اسی ایک کلمے ہی کو غور سے پڑھ لو تو تمام منکروں کا رد ہو جائے، ان کے سارے جتنے باطل عقیدے ہیں ان کی پوری عمارت ختم ہو جاتی ہے اسی صحیح کلمہ پڑھنے سے۔ اب یہ بیچارے لوگوں کو کلمہ پڑھاتے پھرتے، پڑھو کلمہ۔ اب آپ بولو یہ کون سا کلمہ پڑھاتے؟ یہ تھا والا کلمہ پڑھاتے، تو اس تھا والا کلمے میں ایمان رہے گا کہ اور چلا جائے گا؟ ہم تو پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ سکھانا چاہتے محمد اللہ کے رسول تھے، معاذ اللہ آپ قبر میں چلے گئے، اب وہ زمین میں دفن ہو گئے، اب ان کا وجود نہیں ہے۔ جو کلام لائے ہیں بس اسی پر کو اس پر عمل کرو، جو دین لائے ہیں اسی کو سن کے، باقی اب اس دین کی ضرورت نہیں، وہ تو چلے گئے دنیا سے۔ اللہ تعالی ہم کو عقل عطا فرمائے، سمجھ دے، دین عطا فرمائے۔ اسی لیے تمہارا ذکر میرا دین و ایمان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا جو ذکر ہے وہ ہمارا دین و ایمان ہے۔ اگر یہ ذکر ختم ہو گیا تو دین و ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول تو ایسے ہیں سبحان اللہ، یہ نہیں کہ خالی مدینے میں ہیں،
یا اپنی قبر پاک میں ہیں، یہاں بھی ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ذرے میں ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو نمازی کے نماز کے اندر بھی اللہ کے پیارے رسول وہاں بھی ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم نماز پڑھو اور التحیات پڑھو، اور التحیات میں آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی، آتا ہے نا بھائی التحیات، اور اس کا پڑھنا واجب ہے، التحیات واجب ہے، التحیات کے سارے کلمات واجب ہے۔ جب تک پورا التحیات نہ پڑھو گے نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر بھول کر چھوٹ گیا تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا، اور جان بوجھ کر اگر واجب چھوڑا تو نماز فاسد ہے۔ تو اگر کسی نے السلام علیکہ ایھا النبی کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی، بھول کے چھوٹ جائے تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تم نماز میں التحیات پڑھو اور السلام علیکہ ایھا النبی آئے، السلام علیکہ ایھا النبی کے کیا معنی ہے؟ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کیا ترجمہ ہے؟ ایھا النبی، اے نبی۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ وہ جو قبر میں مدینے میں ہے، وہاں انتقال ہو گیا جو تھے، وہاں یہ نہیں کہ جو نبی تھے ان پر سلام، ایسا نہیں ہے کہ جو نبی گزر گئے ان پر سلام، جو قبر میں تشریف لے گئے ان پر نہیں، جو نبی ہے اے نبی آپ پر سلام، اور وہ بھی خطاب کے ساتھ، یعنی نبی گویا سامنے ہی ہے، اب اس پر سلام پڑھو، تب جا کر کے التحیات ہوتی، التحیات ہوتی تو نماز بھی ہوتی، التحیات نہیں تو نماز نہیں۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نماز پڑھاتے پھرتے، ایسی نماز پڑھا دیتے کہ وہ نماز بھی ختم ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں سے ہم کو محفوظ رکھے، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق دے جو صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ دیکھو سارے صحابہ کرام وہ بھی نماز پڑھتے تھے، وہ بھی نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی کہتے تھے، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں رونق افروز ہیں اور صحابی ملک روم میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور مدینے میں ہیں اور صحابی کسرا کے ملک ایران میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضور مدینے میں ہیں، سرکار کا ایک صحابی اور حبشے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ غرض کہ دنیا بھر میں جہاں جہاں صحابی ہیں، خود حضور کے زمانے میں وہ بھی السلام علیکہ ایھا النبی پڑھ رہے ہیں، یعنی اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کبھی کسی نے اعتراض کیا کہ یا رسول اللہ آپ تو مدینے میں ہیں، ہم ہیں روم کے اندر، ہم ہیں ایران کے اندر، ہم ہیں حبشے کے اندر، وہاں ہم کیسے السلام علیکہ ایھا النبی کہیں؟ نہیں، کبھی کسی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ گویا وہ صحابیوں کا خود عقیدہ ہی یہ تھا کہ نبی بظاہر یہاں ہیں مگر ان کی نورانیت ذرے ذرے میں موجود ہے، ہر جگہ جلوہ افروز ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے قصہ سنا ہوگا سخاوت کا، کہ ایک مرتبہ سرکار نے صحابہ کرام سے فرمایا لاؤ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خدا کی راہ میں دو۔ صحابہ میں ایک جوش پیدا ہو گیا، ہر صحابی نے اپنی اپنی نذرانہ ہدیہ پیش کرنا شروع کر دیا، بڑے جوش و خروش تھے، سرکار کی بارگاہ میں اپنا اپنا مال پیسہ دولت جو کچھ بھی تھا لا کر حاضر کرنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اس دن بڑی سخاوت کی۔ کیا سخاوت کی؟ جتنا ان کے پاس مال تھا، اسباب تھا، پیسہ تھا، گرہستی تھی، زمین تھی، جو کچھ سامان تھا، وہ سب کے انہوں نے دو حصے کر لیے۔ ایک حصہ تو اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے رکھا، اور ایک حصہ حضور کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سرکار نے پوچھا عمر تم نے کیا لائے، کیا رکھا؟ بتایا یا رسول اللہ جتنا میرے پاس سامان تھا سب کو آدھا آدھا کر دیا، آدھا اپنے لیے رکھا اور آدھا بارگاہ میں لایا۔ اب ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے آنے کا انداز عجیب تھا، ایک کملی اوڑھے ہوئے تھے، کانٹے اس میں لگے ہوئے تھے۔ سرکار نے پوچھا ابو بکر تم نے کیا دیا اللہ کی راہ میں؟ عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ تھا سب دے دیا، میں نے سب دے دیا۔ ہاں یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا، مال تھا، اسباب تھا، سامان تھا، وہ سب میں نے حاضر کر دیا۔ تو اے ابو بکر
جب تم نے سب کچھ دے دیا تو اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ کچھ چھوڑا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے بھی چھوڑا۔ ارے کہا بھائی جب سب تم نے دے دیا تو پھر اب اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ کے رسول جو کچھ مال و اسباب تھا وہ تو سب یہاں دے دیا، وہ اپنے لیے اپنے بال بچوں کے لیے ترکت اللہ و رسول، اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ رسول کو چھوڑ دیا، بس وہ میرے بال بچوں کے لیے سب کے لیے کافی۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسے جلیل القدر صحابی وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے لیے سب کچھ دے دیا، اور چھوڑا کیا؟ تو اللہ کو بھی چھوڑا، رسول کو بھی چھوڑا۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو کہتے ہیں اللہ رسول کو چھوڑا۔ رسول تو یہاں موجود ہیں، پھر ان کو کیسے گھر میں چھوڑ آئے؟ پتہ چلا کہ ابو بکر کا عقیدہ یہ ہے کہ جو رسول یہاں جلوگر ہیں وہی میرے گھر میں بھی متصرف ہے۔ یہ نہیں کہ رسول یہاں ہو تو وہاں نہیں ہے، رسول تو ایک ایسی ذات کا نام ہے، وہ اللہ کا ایسا نور ہے، کوئی جگہ اللہ کے نور سے خالی ہو ہی نہیں سکتی۔ اگر خالی ہو جائے تو تاریک ہو جائے، فانی ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو یہ عقیدہ خود ابو بکر صدیق کے واقعے سے ملتا ہے، ورنہ ان کو کہنا چاہیے تھا اللہ کے رسول میں اپنے گھر میں خالی اللہ کو چھوڑے آیا ہوں، نہیں ترکت اللہ و رسول، فرمایا اللہ کو رسول کو دونوں کو چھوڑایا۔ یہ عقیدہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے ملتا ہے۔ یہ عوام صحابہ کرام اسی عقیدے کے لوگ تھے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مر کر مٹی میں ملنے والا نہیں تصور کرتے تھے، ان کا بھی ایمان اور عقیدہ ان کے واقعات سے ظاہر ہے۔ تو امام غزالی حجت الاسلام فرماتے ہیں کہ اے نمازیوں، جب تم نماز پڑھو اور السلام علیکم ایھا النبی کہو تو خالی یوں ہی کہہ کے مر گزر جاؤ کہ ایک واقعہ تھا معراج کا، وہ گزر گیا، اس کو ہم نقل کر رہے ہیں، نہیں، بلکہ فرماتے مشافہتاً، یعنی تم اس طرح پڑھو کہ گویا ابھی رسول کے سامنے موجود ہو۔ اور فرماتے ہیں وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ وَقُلْ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ۔ اے نمازی، جب تو نماز پڑھے تو جس وقت تو اتحیات پڑھتے پڑھتے السلام علیکم ایھا النبی کی جگہ پر پہنچے تو وَحْضُرْ فِي قَلْبِكَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اپنے دل میں رسول کو حاضر کر لے، اور وَشَخْصَهُ الْكَرِيمَ، اور ان کی شخصیت گرامی کا تصور باندھ کر بول اے نبی آپ پر سلام ہو۔ اس طرح سلام پڑھنا چاہیے۔ آج لوگ فتویٰ لگاتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، کیونکہ رسول اللہ مدینے میں ہیں، یہاں سیلم میں کہاں ہے، تو کائے کو ایسا کرتے۔ ایک صاحب مجھے مدراس سے ملے، کہنے لگے صاحب انہوں نے لوگوں نے اعتراض کہا ہے کیا یہ لوگ سنی لوگ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بولتے ہیں، کہیں قرآن پاک میں یا رسول اللہ یا کیا؟ کہیں پر بھی قرآن میں ثابت کر دو، کہیں یا رسول اللہ آیا کیا؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھئی نہیں آیا، کہنے پھر کیسے جائز ہوگا؟ اگر ہوتا یا رسول اللہ تو قرآن میں کہیں آتا۔ میں نے کہا بھائی یا اللہ قرآن میں آیا کہیں؟ آیا، اور یا اللہ بھی نہیں آیا، تو اب اس کا مطلب یا اللہ کہنا بھی ناجائز ہو گیا۔ جب تم اس کے پابند ہو کہ قرآن میں ہی آئے جب بھی کہو گے تو یا اللہ قرآن میں کہاں آیا، اللہم آیا، ربنا آیا، وغیرہ وغیرہ، تو تم یا اللہ بولتے ہو تو کیا دیکھا قرآن میں آیا کہیں؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے ناسمجھ لوگ دین میں اجتہاد کر رہے ہیں کہ جن کو دین کی خودی بیچاروں کو خبر نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ عقیدہ پھیلایا جا رہا ہے کہ رسول اللہ تو اب دنیا سے چلے گئے، اور وہ اگر یا رسول اللہ بھی کہنا ہے یا نبی سلام علیہ کا پڑھنا ہے تو مدینے میں پڑھ سکتے، دوسری جگہ نہیں پڑھ سکتے۔ ارے بھائی کیوں؟ ان کا مطلب یہ ہے کہ وہیں ہے خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں نہیں پڑھ سکتے، جہاں ہو تو یہ تمہارا عقیدہ ہوگا۔ مگر اہل سنت کا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہر جگہ جلوہ افروز ہیں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ صاحب میزان شریعت الکبریٰ فرماتے ہیں دیکھو نمازیوں کے اندر نماز کے لیے، جبکہ وہ خاص اللہ کی عبادت ہے، جب نمازی نماز پڑھتا ہے تو گویا اللہ کے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز جو ہے ایمان والوں کی معراج ہے، یعنی جس طرح اللہ کے رسول نے اللہ سے بات کی معراج میں جا کر،
اس طرح ان کا امتی نماز میں اپنے رب سے بات کرتا ہے۔ تو بندہ اپنے رب کے بارگاہ میں ہوتا ہے اس نماز میں، اسی لیے اس کے لیے یہ معراج قرار دی گئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دیکھو ایسی وقت میں جبکہ نمازی اپنے رب کی بارگاہ میں ہے، نماز پڑھنے والا خدا کے دربار میں حاضر ہے، اور اس وقت شریعت کا حکم ہے کہ تم السلام علیکم ایھا النبی پڑھو۔ بندہ تو خدا کے سامنے ہے، خدا کو سلام کرے کہ رسول کو سلام کرے؟ وہ فرماتے دیکھو اللہ پاک کے حضور میں بندہ ہے، خدا کے دربار میں حاضر ہے، اور شریعت حکم دیتی ہے کہ اے نمازی جب تو نماز پڑھے تو نماز میں اللہ کے دربار میں جب تو ہو تو اپنے رسول پر تو ایسے سلام کر کے اے نبی آپ پر سلام ہو۔ فرماتے ہیں لِيُنَبِّهَ الْغَافِلِينَ، یہ السلام علیکم النبی کیوں رکھا گیا؟ تاکہ غافل نمازیوں کو غفلت سے متنبہ کیا جائے۔ اے نمازی تو اللہ کے دربار میں پہنچ کر یہ غفلت نہ کر لینا کہ تو سمجھے کہ اب تو میں اللہ کے دربار میں ہوں، اب رسول اللہ کی کیا ضرورت ہے۔ تو اے نمازی دیکھ عین اس وقت میں جب کہ تو اللہ کے دربار میں ہے، اس وقت تجھے حکم دیا جاتا ہے کہ تو نبی پر سلام پڑھ، اور ایسے سلام پڑھ کہ اے نبی آپ پر سلام ہو۔ فرماتے ہیں یہ کیوں رکھا گیا؟ تو اس کی وجہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حَضْرَتَهُ تَعَالَى أَبَدًا۔ فرماتے ہیں یہ کیوں رکھا گیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے رکھا گیا کہ اے نمازی تو جب بھی خدا کے پاس پہنچے گا وہی موجود ملیں گے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حَضْرَتَهُ تَعَالَى أَبَدًا، کیونکہ محمد خدا سے کبھی جدا ہوتے ہی نہیں، جب خدا ملے گا تو محمد بھی ملیں گے، جہاں وہ ہوں گے وہاں ان کا محبوب بھی ہوگا۔ فرماتے فَإِنَّهُ لَا يُفَارِقُ حَضْرَتَهُ تَعَالَى أَبَدًا، کیونکہ نبی کریم کبھی خدا سے جدا ہوتے ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو علماء اہل سنت والجماعت کے تو یہ فتوے ہیں، اور صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہے کہ ہمارے رسول ہر جگہ جلوہ افروز ہیں، اور اب یہ ایسے لوگ نکلے باذ اللہ جو رسول کو ہی مسلمانوں سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دیکھو حضرت احادیث میں شفا شریف امام قاضی عیاض میں ایک مسئلہ لکھا۔ کیا مسئلہ لکھا؟ کہ اے مسلمانوں جب تم اپنے خالی گھروں میں جاؤ تو حکم ہے گھر میں داخل ہو، اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، ہے نا بھائی؟ قرآن پاک کی آیت ہے۔ مسلمانوں جب اپنے گھر میں جاؤ تو پہلا کام کیا کرو؟ تو سب سے پہلے السلام علیکم کہو۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد مسلمان کا پہلا کام کیا ہے؟ گھر میں داخل ہو تو پہلے سلام کرے۔ اذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم، تو اپنے اوپر اپنے گھر والوں پر تم سلام پڑھو۔ اچھا بھائی، اب ایک گھر ایسا ہے اس میں کوئی گھر والے ہیں ہی نہیں، مکان میں تالا لگا ہوا ہے، گھر والے چلے گئے شادی میں، بیاہ میں، تقریب میں، اس میں گھر خالی، وہاں کیا کرنا؟ قرآن میں تو یہ مسئلہ آ گیا کہ جب تم گھروں میں داخل ہو تو تم سلام کرو۔ اب گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، گھر بند پڑا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، وہاں جا کے کیا کرنا؟ تو امام قاضیہ شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں جب تم اپنے خالی گھر میں جاؤ، گھر خالی ہو، تالا تم نے کھولا، کنڈی کھولی، گھر بالکل خالی، تو وہاں بھی تم کو سلام کرنا پڑے گا۔ ارے بھائی وہاں کس کو سلام کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب تم خالی گھر میں جاؤ تو وہاں اپنے رسول کو سلام کرو، السلام علیکم ایھا النبی کہو، یا الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کے داخل ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ مسئلہ انہوں نے لکھا، ملا حسن حمزاوی اس کی شرح فرماتے ہیں کہ امام نے یہ مسئلہ کیوں لکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان خالی گھر میں جائے تو رسول اللہ پر سلام پڑھے، تو اس کی وجہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں لأن روحه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام، مسلمانوں کے خالی گھروں میں روح جلوہ افروز ہوتی ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جب مسلمان اپنا گھر خالی چھوڑتا ہے تو وہ خالی نہیں ہوتا، کیونکہ مومن کا گھر ہے، مسلمان کا گھر ہے، تو اللہ کے پیارے رسول وہاں موجود ہوتی، روح ہوتی ہے۔ لأن روحه صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاضر فی بیوت اہل الاسلام، تمام ایمان والے اہل اسلام مسلمانوں کے گھر خالی جو گھر ہیں اس میں اللہ کے رسول کی روح حاضر ہوتی ہے، لہذا جب تم داخل کرو ہو کوئی نہ ہو تو اپنے رسول پر سلام پڑھو۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی
सैयदना मौलाना मोहम्मद मुबारक सल्लम। देखो ये फतवे हमारे उलमा अहले सुन्नत के हैं, सहाबा किराम का भी तरीक़ा मुबारक है। हुजूर के ज़माने मुबारक में तमाम सहाबा किराम दुनिया में घूमते थे, इस्लाम को फैलाने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाते थे, जहाँ जाते थे वहीं नमाज पढ़ते थे, और जहाँ नमाज पढ़ते थे वहीं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी भी पढ़ते थे। कभी उनके यहाँ कोई वसवसा डालने वाला नहीं पैदा हुआ कि हैं तुम नबी को सलाम कर रहे हो, ऐ नबी आप पर सलाम हो, ऐ नबी आप पर। नबी तो तुम्हारे सामने है नहीं, फिर तुम कैसे ऐ नबी करके सलाम पढ़ रहे हो? किसी ने इतराज नहीं किया। ये 14वीं सदी में इतराज करने वाले पैदा हुए। अल्लाह ताला इन अहमकों से मुसलमानों को दूर रहने की तौफीक अता करे। बात क्या है, इनके दिमाग में ये है रसूलुल्लाह दूर है, हम अलग हैं। हालांकि अल्लाह के रसूल हम दूर नहीं है, समझे आप। देखिए अल्लाह ताला कुरान पाक में अपने प्यारे मुस्तफ़ा का बयान फरमाता है, फरमाता अन नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। देखो एक होता है नबी और एक होता है अन्नबी। जब नबी बोला जाता है तो वो आम होता है, हर नबी को नबी कह सकते हैं, और जब अलिफ लाम अहदी दाखिल कर दिया तो उससे मखसूस नबी हो गया। वो मखसूस नबी कौन है? ज़ात गिरामी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अल्लाह ताला फरमाता है ये जो मखसूस नबी यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, ये कैसे हैं उनका बयान अल्लाह ताला खुद फरमाता। अन नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। फरमाते अन्नबी जो हैं वो मुसलमानों के मोमिनों की ईमान मोमिन वाले यानी ईमान वालों के से क्या है? औला बिल मुमिन यानी मोमिनों की जान से भी ज्यादा करीब है। ये औला का लफ्ज है, इसकी तफसीर खुद मौलवी कासिम साहब नानौतवी जो बानी दारुल उलूम देवबंद थे उन्होंने भी इसकी तफसीर लिखी है। मौलवी कासिम नानौतवी बानी दारुल उलूम देवबंद उन्होंने भी औला की तफसीर क्या की? अकरब। अकरब की क्या माना? सबसे ज्यादा करीब, बनिस्बत दूसरे के ज्यादा करीब। एक होता है करीब और एक होता है अकरब। अकरब अफल तफसील का सिगा है जो हमेशा दूसरे के मुकाबले में बोला जाता है, यानी ज्यादा करीब किसी चीज के मुकाबले इस चीज से जो करीब है उससे भी ज्यादा करीब, उसे कहते हैं अकरब। औला जो है अफल तफसील का सिगा, उसके माने ज्यादा करीब बनिस्बत दूसरे के ज्यादा करीब। अब जैसे अल्लाह ताला के लिए बोला जाता अल्लाह अकबर, तो ये अकबर भी अफल तफसील का सिगा। क्या मतलब? अकबर मिन कुल्ल शै, हर चीज से ज्यादा बड़ा। दुनिया में बहुत से बड़े हैं, लेकिन जितने बड़े से बड़े हैं, बड़े से बड़े हैं, उन सब से बड़ा कौन है? अल्लाह ताला है, अल्लाह अकबर। तो इसी तरह अकरब और औला यानी सबसे ज्यादा करीब। अभी आपकी समझ में तफसील ना आई होगी, इसको यूं समझिए कि जैसे हम आप हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, और एक पूरी दुनिया है, उस पूरी दुनिया में हिंदुस्तान भी एक मुल्क है। तो अब पूरी दुनिया जितनी फैली हुई है उसके मुकाबले में हिंदुस्तान जिसमें हम आप रहते हैं ये ज्यादा करीब है कि नहीं? समझ आ रही बात नहीं? पूरी दुनिया के मुकाबले में ये हिंदुस्तान जो हमारा मुल्क है ये ज्यादा करीब है, और इस पूरे हिंदुस्तान के मुकाबले में ये तमिलनाडु का सूबा जिसमें हमारा ये शहर वाक़ है, हिंदुस्तान के मुकाबले में ये ज्यादा करीब है। समझ आ रही बात? बनिस्बत हिंदुस्तान के तमिलनाडु आपसे ज्यादा करीब है। और फिर तमिलनाडु सूबे के मुकाबले में ये सेलम का शहर जिसमें इस वक्त हम आप बैठे हैं, जलसा हो रहा है, ये तमिलनाडु के मुकाबले में सेलम हमसे ज्यादा करीब है ना भाई? और सेलम के मुकाबले में नीचे की गली जहां जलसा हो रहा है, ये सेलम के मुकाबले में ये ज्यादा करीब है। समझे? देखो ये ज्यादा करीब का मतलब आपको समझा रहा हूं, हमेशा दूसरे के मुकाबले में बोल जाता है। तो अब सेलम के मुकाबले में ये नीचे गली जो है ये ज्यादा करीब है, और इस नीचे गली के मुकाबले में ये जलसा गाह जो है ये ज्यादा करीब है, और इस जलसा गाह के मुकाबले में ये तख्त जिस पर के इस वक्त हम बैठे हैं ये ज्यादा करीब है ना भाई? और इस तख्त के मुकाबले में ये कुर्सी जिस पर मैं बैठा हुआ हूं ये मुझसे ज्यादा करीब है, और इस कुर्सी के मुकाबले में खुद मेरा जिस्म जो है वो मुझसे ज्यादा करीब है, और इस जिस्म के मुकाबले में मेरी जान मुझसे ज्यादा करीब है। अल्लाह फरमाता कि मोमिन की जान से ज्यादा करीब है जनाब मोहम्मद। तो ये कुरान है, अन नबियो औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम।
ہیں. اور پھر یہ تفسیر بھی میں نے آپ کو مولوی قاسم صاحب والی سنائی کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہیں یعنی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں. سب سے زیادہ قریب کوئی چیز ہے تو یہ مسلمان کی مومن کی جان ہے. اور اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ تمہاری جو جان قریب ہے اس سے بھی زیادہ قریب میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ارے بھائی کیوں نہ ہو، جب وہ اللہ سے قریب ہیں تو جہاں اللہ ہے وہاں مصطفیٰ. اپنے لیے فرماتا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری رگے گلو سے زیادہ قریب ہوں. اپنے حبیب کے لیے فرماتا اور میرا محبوب تمہاری جان سے زیادہ قریب ہے. وہ تو جدائی رکھتا نہیں، یہ کمبخت آئے جدا کرنے والے، یہ خود ہی جدا ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان سے جدا کرے، ہم اپنے خدا سے ملیں، رسول سے ملیں، ان نالائقوں سے جدا ہو جائیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کو فرماتا مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب. اب جب مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں جناب محمد، اب ان کو یا رسول اللہ بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ اسی لیے تو السلام علیکم یہ نبی رکھا ہوا، اور اس پر کوئی اعتراض کرنے والا پہلے نہیں پیدا ہوا. یہ جتنے فرقے پیدا ہوئے ہیں سب 14ویں صدی کے نکلے ہوئے. یاد رکھو، آپ پچھلی امت میں دیکھیے کوئی اعتراض کرنے والا نہیں، کوئی یا رسول اللہ پر اعتراض کرنے والا نہیں. صحابہ تو اٹھتے بیٹھتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہتے تھے. جب سرکار کے پاس آتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، اور وہ اس شان سے یا رسول اللہ کہتے تھے، حالانکہ ان کا سرکار دو عالم سے رشتہ بھی تھا. چاہتے تو اپنے رشتے کو یاد کرتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں سرکار دو عالم، لیکن کبھی انہوں نے اے داماد کہہ کر خطاب کیا کیا؟ حضرت عمر فاروق ان کے بھی سرکار دو عالم داماد ہیں، کبھی انہوں نے کہا اے میرے داماد؟ کبھی نہیں. جب کہا تو یا رسول اللہ کہا. حضرت علی ان کے جمائی ہیں. اب ابو بکر صدیق عمر فاروق کے سرکار داماد ہیں تو سرکار کے داماد حضرت عثمان غنی اور حضرت علی ہیں جی. تو انہوں نے کبھی اپنے سسر کو سسر کہا ہو؟ جی نہیں. حتیٰ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زوجائے محترمہ ہیں، ام المومنین حضور کی بیوی، وہ بھی جب عرض کرتی تو یا رسول اللہ ہی کہتی. حضرت حفصہ کہتی یا رسول اللہ، ام سلمہ کہتی تو یا رسول اللہ، سودا کہتی تو یا رسول اللہ، صفیہ کہتی تو یا رسول اللہ، ام حبیبہ کہتی تو یا رسول اللہ، میمونہ کہتی، جتنی بھی ازواج بتا رہا تھے وہ بھی کہتی جب کہتی تو یا رسول اللہ. یہ کیا بات تھی؟ اس کی وجہ آپ کو سمجھنا ہو. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک مرتبہ سرکار دو عالم رونق افروز ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام بھی بیٹھے، بڑے بڑے عمر والے صحابہ، اس میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں اور حضرت عباس بھی بیٹھے ہیں رضی اللہ عنہ. یہ عباس کون ہیں؟ حضور کے چچا. تو یہ چچا حضرت عباس وہ ہیں جب سرکار پیدا ہوئے تھے تو حضرت عباس کافی عمر کے تھے. انہوں نے حضور کو گود میں کھلایا. سرکار دو عالم وسلم کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گود میں کھلایا. یہ بھی وہاں بیٹھے ہوئے مسلمان ہو چکے، پہلے تو مسلمان نہیں تھے، مگر غزوہ بدر کے بعد یہ بھی مشرف فیصلہ ہو گئے. اب بیٹھے تو عمر کے سلسلے میں بات چیت چلی. بھائی کس کی عمر زیادہ ہے؟ ان کا آپ کی عمر زیادہ ہے. ان کا آپ کی عمر زیادہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق کی بات ہوئی، ان کی بات ہوئی. تو خیر اس میں کچھ شک بھی ہوا کہ بھائی ان کی عمر زیادہ ہے، کیونکہ ہر شخص ہر وقت عمر کو اپنی یاد تو رکھتا نہیں. 4 آدمی بیٹھے، ان کی کتنی عمر ہے، ان کی کون کون آدمی اپنی عمر یاد کرتا؟ بعض لوگوں تو اپنی عمر یاد ہی نہیں ہوتی. تو بات چیت چل رہی تھی، اس میں اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ یا امی اکبر منی، اے چچا یہ لوگ خیر مجھ سے چھوٹے ہوں تو ہوں مگر آپ تو چھوٹے نہیں ہیں، یعنی آپ تو مجھ سے عمر میں بڑے ہیں کیونکہ آپ نے مجھے گود میں کھلایا ہے. تو فرمایا سرکار نے یا امی، اے میرے چچا انت اکبر منی، آپ تو مجھ سے بڑے ہیں نا، اس میں تو کچھ شک کی بات ہی نہیں ہے. تو حضرت عباس کیا جواب دیتے؟ درود شریف پڑھی اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بن وسلم. حضرت عباس رضی اللہ عنہ چچا ہیں جنہوں نے گود میں کھلایا ہے، وہ حضور کو جواب دیتے ہیں لا لا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بات نہیں ہے. حضور نے تو فرمایا آپ مجھ سے بڑے ہیں، مگر حضرت عباس کہتے لا لا یا رسول اللہ، خالی بات اتنی ہے یا رسول اللہ کہ میں آپ سے پہلے پیدا ہو گیا، باقی بڑے تو آپ ہیں یا رسول اللہ، کیونکہ آپ میرے رسول، میں آپ کا امتی ہوں، تو امتی بڑا ہوتا کہ رسول بڑا ہوتا. دیکھیے حضرت عباس جو سگے چچا ہیں
وہ گوارا نہیں کرتے کہ اپنے کو رسول سے بڑا کہیں، حالانکہ یہاں مقصد تھا عمر میں بڑا، لیکن انہوں نے یہ بھی پسند نہیں کیا کہ اپنے کو عمر میں کہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں بس آپ سے پہلے پیدا ہو گیا ہوں، آپ میرے بعد پیدا ہوئے ہیں، مگر بڑے تو یا رسول اللہ آپ ہی ہیں، کیونکہ آپ میرے رسول ہیں، میں آپ کا امتی۔ درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا علی محمد۔ تو سگے چچا تو اپنے کو بڑا کہنے کو تیار نہیں ہیں، یہ 14ویں صدی میں لوگ پیدا ہوئے رسول اللہ کو بھائی بنانے والے ہیں۔ یہ ایسے احمق، ان کو اپنی دنیاوی رشتوں کی اہمیت بھی اتنی زیادہ ہے کہ اپنی دینی رشتے کی اہمیت نہیں ان کے پاس۔ جو حقیقی رشتے دار ہیں وہ کسی رشتے کا ذکر سرکار کے سامنے نہیں کرتے۔ یہی اب بات چھیڑ دیتا ہوں، جب تک اسلام نہیں لائے اس وقت تو رشتہ بتاتے رہے، لیکن جب مسلمان ہو گئے تو سارے رشتوں کو چھوڑ کر اس رشتے امتی ہی کو آگے کر دیا کہ وہ رسول ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی ایمان پیدا فرمائے۔ جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو امتی کبھی رسول سے کوئی رشتہ نہیں لگاتا، اس کے لیے ایک ہی رشتہ رہ جاتا ہے کہ وہ ہمارے رسول اور ہم ان کے امتی۔ دوسرا رشتہ بیچ میں لایا اور اس کا بعد ایمان کا رشتہ ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہمارے مولوی عبدالجلیل صاحب تشریف فرما ہے، یہ امامت کرتے ہیں، اپنے گاؤں میں بھی جا کے نماز پڑھاتے ہیں۔ جب امامت کرتے ہیں پیچھے لوگ مقتدی آ جاتے ہیں، آتے ہیں نا بھائی، نیت باندھتے ہیں، اتفاق سے یہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب ان کے والد صاحب بھی آ گئے، وہ بھی پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ ایک امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے والد صاحب بھی آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں نا، ان کے بھائی صاحب بھی آ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کے ماموں جان بھی آ کے پڑھ لیتے ہیں، چچا بھی آ کے پڑھ لیتے ہیں، لیکن نیت کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز فرض عشاء مثلاً منہ میرے ترکابی سے، اور پیچھے اس امام کی، یہی بولتے نہیں؟ والد صاحب آئے کہیں کہ نہیں، پیچھے اپنے صاحبزادے کے، تو نماز ہوگی کیا؟ چچا میاں آئے، ان کا بھتیجا نماز پڑھا رہا ہے، وہ آئے کہ آپ نیت کرتا ہوں میں، اور پیچھے اپنے بھتیجے کے، تو نماز ہوتی کیا؟ ہاں، ماموں جان تشریف لے آئے، وہ پیچھے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے اور نیت باندھ رہے کہ میں نیت کرتا ہوں پیچھے اپنے بھانجے کے، تو ہوتی نماز کیا؟ بھائی صاحب آئے کہنے لگے میں نماز پڑھتا ہوں پیچھے اپنے بھائی کے، ہیں سسر صاحب آئے کہنے لگے صاحب میں اپنی نماز پڑھتا ہوں پیچھے اپنے داماد کے، لا حول ولا قوت، تو بولو نماز ہوگی؟ وہ نمازی برباد، کیونکہ یہ دین کا مقام ہے، یہاں اللہ کی بارگاہ ہے، یہاں صرف امامت اقتداء کا مسئلہ ہے، رشتہ داریاں یہاں چلیں گی، وہ رشتہ داریاں تمہارے گھر تک ہیں۔ جب میدان دین میں اتر پڑے، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اللہ کے گھر میں پہنچے، نیت تم نے نماز کی تو سارے رشتوں کو توڑ دو، ایک ہی رشتہ رکھو، ہم مقتدی اور یہ ہمارا امام۔ اگر اس رشتے کو چھوڑ کر دنیا کا رشتہ لگایا تو امام نماز فاسد۔ اسی طرح کوئی امتی رسول سے دنیاوی رشتہ جوڑے گا تو ایمان فاسد، اسلام غارت۔ امتی کو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حال میں ہر وقت یہی نیت رکھنا ہے کہ ہم ان کے غلام، وہ ہمارے آقا، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے رسول۔ جو بے ایمان اس رشتے کو ہٹا کر دنیاوی رشتہ جوڑتے ہیں، اپنا ایمان غارت کر دیتے ہیں، اپنا اسلام برباد کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم کو دولت ایمان عطا فرمائے۔ صحابہ کرام اسی رنگ کے لوگ ہیں، کوئی رشتہ نہیں جوڑتے، وہ جانتے ہیں کہ ہر لمحہ یہ نہیں کہ سرکار ابھی رسول ہے اور ابھی رسول نہیں ہے۔ یا امام کا مسئلہ تو ایسا ہے، امام صرف اس وقت تک امام ہے جب تک کہ وہ نماز پڑھا رہا ہے، جب سلام پھیر دیا تو اب امام رہا وہ نہیں، اب رشتہ آپ کا چالو، اب بیٹے کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماموں کا رشتہ، چچا کا رشتہ، بچی سب چلے، کیونکہ امامت ختم ہو گئی، نماز ختم ہو گئی، اب امامت کا مسئلہ اب مقتدی نہ مقتدی رہا نہ امام رہا۔ تو یہ تو ایک وقتی چیز ہے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں اسلام بھی کیا وقتی چیز ہے کیا؟ ایمان بھی کیا وقتی چیز ہے؟ یعنی اس کا کوئی وقت نہیں، جب سے تم ایمان لائے مرتے دم تک ایمان، ایک لمحہ بھی جدا ہو گیا تو کافر ہو جاؤ گے، ایک لمحے کو اسلام چھوڑا تو کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے ایمان کے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ مومن جب مومن ہوا اس وقت سے لے کے مرتے دم تک اس کو مومن رہنا ہے، نہ رات کو نہ دن کو، نہ اجالے میں نہ اندھیرے میں، نہ سردی میں نہ گرمی میں، نہ خوشی میں نہ غم میں، ہر لمحہ مومن رہنا چاہتا ہے تو اس کو اسی رشتے کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ ہم ان کے غلام اور وہ ہمارے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ ہم کو دولت ایمان سے مالا مال فرمائے. اس لیے مومن کبھی دوسرے رشتے کو خیال بھی نہیں کرتا، وہ سوچ سکتا ہی نہیں. ایک صاحب مجھے ملے، کہنے لگے صاحب آپ لوگ جتنے سنی مولوی ہیں یہ تقویت الایمان پر ہر وقت تبصرہ کرتے رہتے ہیں کہ صاحب نے لیا وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، تو کیا برا کر دیا ہیں؟ ایسے بھی لوگ ہیں طرفداری کرنے والے. ارے بھئی کیا برا کر دیا؟ ہم نے کہا کیوں بھائی کیا خرابی، کیا ضرورت تھی لکھنے کی؟ کہیں صاحب اگر مسلمان کو یہ کہہ دیا ہے کہ رسول اللہ بڑے بھائی ہیں ہم چھوٹے بھائی ہیں تو اس میں کیا خرابی ہوئی؟ میں نے کہا خرابی کچھ نہیں ہوئی، تم کو کچھ خرابی نہیں دکھتی کہ ایک مسلمان ان رضال دو عالم کو اپنا بڑا بھائی کہے، اپنے کو چھوٹا بھائی کہنے؟ صاحب وہ تو قرآن پاک میں ہی آیا ہے. ارے میں نے کہا بھائی قرآن پاک میں کہاں آیا ہے؟ میں بھی حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، میں نے بھی آیتیں پڑھی اور الحمدللہ ترجمہ بھی جانتا ہوں. کہاں پر آیا؟ کہنے صاحب دیکھیے قرآن پاک میں ہے سورہ حجرات میں کل مومن اخوۃ، ہے نا بھائی قرآن میں ہے نا کل مومن اخوۃ، ہے نا قرآن میں؟ ہم نے کہا ہاں صاحب یہ تو ہے. ہم نے کہا پھر کیا مطلب؟ کہنے کے ساتھ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ کل مومن اخوۃ، جتنے مومن ہیں سب بھائی ہیں آپس میں. یہی ہے نا ترجمہ؟ ہاں صحیح ہے بھائی، ہے کہ نہیں؟ کلو مومن اخوۃ، جتنے مومن ہیں سب آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو حضور بھی مومن ہیں، ہم بھی مومن ہیں. اوہو میں نے کہا ٹھیک، کیا تگڑم لگایا بھائی سے. میں نے کہا یار اس وجہ سے کہ قرآن میں کلو مومن اخوۃ آ گیا، جتنے مومن ہیں سب بھائی ہیں، اور ہم بھی مومن ہیں اور رسول اللہ بھی مومن ہے تو بھائی ہو گئے. تو میں نے کہا تم کو معلوم ہونا چاہیے اسی قرآن میں آیا، ابھی ہمارے مولوی عبدالجلیل صاحب نے آیت پڑھی ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ ذات اللہ کی ایسی ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں ہے. نہیں اور اس کی کیا صفتیں ہیں اس کا بیان ہے اسی آیت میں. وہ اللہ جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک. یہ کس کی صفت ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی، وہ ملک ہے. اور الملک القدوس یہ کس کی صفت ہے؟ یہ بھی اللہ کی. القدوس کے بعد السلام یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی. اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام اس کے بعد مومن یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ. اللہ تعالیٰ مومن ہے. تو میں نے کہا قرآن میں اللہ نے اپنے کو خود مومن بول دیا، اور تم بولتے ہو کل مومن اخوۃ، جب مومن بھائی تو تم بھی ہو، تمہارے خدا دونوں بھائی بھائی. کیا بیوقوف قسم کی قوم ہے، مارے گھٹنا پھوٹے ہاتھ. یہ نہیں سوچا اس نے کہ اگر رسول مومن ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب تم مومن رہو. ایسے نادان اگر پیدا ہوں کہ وہ تم کو مومن ہونے کی وجہ سے بھائی بنا تو بتا دینا کہ میں بھی مومن ہوں. ہے تم میں ضرورت خدا کو بھائی بنانے کی؟ اگر تم خدا کو بھائی نہیں بنا سکتے کیونکہ وہ مومن ہے تو رسول کو کہاں سے بھائی بناؤ گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن بھی پڑھتے ہیں یہ ظالم تو اس کے اندر بھی فساد عقیدہ جو ہے، عقیدے کا فساد وہی ان کا ہر جگہ کام کرتا ہے. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے، ایک ایک ذوق ہوتا ہے اور ایک آدمی ایک ایک چیز کا خوگر ہوتا ہے. خدا نخواستہ گندی روح ہے تو اس کو کبھی بھی پاکیزہ چیز اچھی لگتی ہی نہیں، کیونکہ روح ہی گندی ہے. اس کو وہ پورا قرآن بھی پڑھے تو اس میں کہیں اس کو تعریف و توصیف رسول نظر ہی نہیں آتی. جب دیکھو تو برائی لگتی ہے، اس کو برائی دکھتی ہے، کمزوری دکھتی ہے. عیب تو حقیقت کیا ہے؟ حقیقتاً رسول کے عیب کے اندر عیب نہیں. یہ اس کی عقیدے کی خود خرابی ہے. اپنے عقیدے کو ساتھ لے کر جہاں جہاں جاتا سب جگہ برائی دکھتی ہے. ایک بھورا آپ نے دیکھا ہے جو باغ میں گھومتا پھرتا ہے، بھورا کالے رنگ کا، دیکھا نہیں بھی؟ کبھی کبھی جب خوب پھول کھلتے تو وہ کالے رنگ کا بھورا ہے. اس کی عادت کیا ہے؟ وہ پھولوں پر بیٹھتا ہے خوشبو سونگتے کو، اور کہیں نہیں بیٹھتا. وہ گھن گھن کرتا جاتا ہے. باغ میں آپ دیکھیے تو کہیں اس پھول کے اوپر بیٹھے گا، کہیں اس پھول کے اوپر بیٹھے گا، کبھی اس پھول پر، کبھی چمیلی پر، کہیں چمپا پر، کہیں گیندے پر، کہیں گلاب پر، کہیں نسرین پر، کہیں نسترن پر. غرض کے مختلف قسم کے پھول اللہ نے بنائے ہیں. وہ بھورے کی خصلت کیا ہے؟ وہ ایک ایک پھول کے پاس جاتا، خوشبو اس کی عادت ہے، بغیر خوشبو کے اس کی زندگی نہیں. ایک دن وہ چلا جا رہا تو اس نے دیکھا ایک چھوٹا سا بھورا نالی کے پاس بیٹھا. یہ بھی ایک بھورا برسات میں نکلتا ہے، بالکل شکل اس کی بھی وہی ہوتی ہے، یہ بھی کالا ہوتا ہے، لیکن وہ ایسا ہے ہمیشہ گندگی میں رہتا ہے. سمجھا؟ وہ جب دیکھو جب گندگی ہی پھرتا.
اس کی فطرت ہی وہی ہے. نالی کا کیڑا نالی سے نکالا گیا تو اس کی بیچارے کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی. ایک بڑے بھورے نے دیکھا یار دیکھو میں اتنا بڑا ہوں اور پھولوں کو پھولتا پھرتا ہوں, یہ بیچارہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے, شاید اس سے اڑتے نہیں بنتا ہوگا, یہ گندگی میں بیٹھا ہوا ہے, اس کو بہت ترس آیا. میں اتنی اعلیٰ درجے کی خوشبوئیں سونگتا پھرتا ہوں, باغ بھر کی سیر کرتا ہوں, ایک سے ایک خوشبو اعلیٰ درجے کی میں سونگتا ہوں, دماغ معطل ہو جاتا. یہ میرا چھوٹا بھائی بیچارہ معذور مجبور ہے, شاید نالی کے کنارے بیٹھا ہے, شاید جس کو اڑنا نہیں آتا, طاقت نہیں ہے, چھوٹا ہے, لاؤ اس کو بھی ذرا باغ کی سیر کرا دے. پکڑا اس کو, جا کے ایک پھول کے اوپر رکھ دیا. ارے کیا نالی کی گندگی سونگتا ہے بھائی, یہ خوشبو سونگ. اب جناب جو رکھا اس کو تو اس نے ہاتھ پیر سب نکال دیے, پیر ہاتھ سب ٹھنڈے ہو گئے, آنکھیں نکل پڑی, تمام پیر ہاتھ جو کچھ چل رہے تھے وہ حرکت بند. اس نے کہا کیا ہو رہا ہے؟ پہلے سمجھا شاید مست ہو رہا ہے, مست کا ہوتا اس کا انتقال ہو گیا, اس کا دم ہی نکل گیا. دوسرا ہو رہا ہے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا یار میں نے اس چھوٹے پودے کو لا کے سوچا بتارا گندگی میں پھرتا ہے, نالی میں پھرتا ہے, تو لا اس کو بھی خوشبو سنگائیں, دیکھو یہ تو مر گیا. ارے کہا تو جانتا نہیں بے وقوف, یہ خبیث کیڑا ہے, اس کو کبھی خوشبو راس آئے گی نہیں, یہ تو گندگی میں رہتا تو زندہ رہتا, خوشبو سونگے گا تو دم نکل جاتا ہے. اسی طرح یہ بدعقیدہ لوگ, ان کے سامنے یہی آیتیں گزرتی ہیں لیکن ان کو خوشبو نہیں دکھتی. ان کے بعد وجہ کیا؟ ان کے ساتھی فطرت میں خود بدبو ہے. اللہ تعالی ہم کو خوشبودار مسلمان بنائے, یہ بدبودار مسلمانوں سے اللہ معمون محفوظ رکھے. حقیقت یہ ہے یہ سرکار کے اندر عیب نکالتے خود ہی عیب دار ہو جاتے, حضور کے اندر نقص تلاش کرتے خود نقص کا شکار ہوتے ہیں. اللہ کے پیارے رسول کی ایسی شان ہے, جو ان کی تعریف کرے گا خود اس کی تعریف ہونے لگتی, جو ان کی عزت کرتا ہے خود اس کی عزت ہونے لگتی ہے, جو ان کی تعظیم کرتا ہے اس کی خود تعظیم ہونے لگتی. یہ جتنے اولیاء کرام ہیں اتنے مرتبوں پر پہنچ گئے کہ آج دنیا ان کے قدموں پر جھک رہی ہے, درگاہوں میں حاضری دے رہی ہے. مسلمان تو مسلمان, کافر بھی ان کے پاس آ کر ہاتھ جوڑ رہا ہے. یہ مرتبہ ان کو کیوں ملا؟ کسی سے کہا تھا انہوں نے کہ آؤ میرے سامنے سر جھکاؤ, میری قدم بوسی کرو, آؤ میرے سامنے ہاتھ جوڑو, میرے سامنے سر نیاز خم کرو؟ نہیں, بلکہ انہوں نے اپنے رسول کی تعظیم کی. اللہ نے اس کی برکت سے دنیا سے ان کی تعظیم کرائی. یہ اپنے رسول کے چاہنے والے سے دنیا ان کی چاہنے والی بن گئی. یہ رسول کی توقیر کرتے سے سارا عالم ان کی توقیر کر رہا ہے. تو جیسا تم رسول سے کرو گے وہ یاد رکھو رسول کا کچھ بگڑنے والا نہیں, خود تمہارا ہی بگڑ جائے گا. اللہ تعالی ہم کو اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو اس میں قرآن کے اندر ان کو وہ مضامین نہیں دکھتے ہیں. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کس شان کے ساتھ بیان کر دیا, میرے محبوب تمہاری جانوں تک سے زیادہ قریب ہے. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا چاہتے. ان بیچاروں کو یہ بھی نہیں معلوم کہ حرف ندا عربی میں کتنے ہیں؟ 3 قسم کے حرف ندا ہیں. ایک تو ندا قریب کے لیے, ایک بعید کے لیے, اور ایک مشترک. تو کچھ ایسے حروف ندا ہیں جب قریب کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ اس قریب کی چیزوں کے لیے ہی بولے جاتے ہیں, اور کچھ حرف ندا ہیں جو دور کے لیے بولے جاتے ہیں. مثلا ایا اور حیا, جب کوئی چیز دور ہوگی تو وہاں یا نہیں کہیں گے, اے نہیں کہیں گے, ایا اور حیا کہا جاتا ہے. نحومیر میں بھی یہ مسئلہ موجود ہے. جو بچے نحو کی کتاب پڑھتے ہیں, سب سے پہلی کتاب نحومیر, اس کے اندر بھی یہ حرف ندا جو ہے اس کا بیان موجود ہے کہ ایا اور حیا دور کی چیز کو, جب کوئی چیز دور ہو اس کو پکاریں گے تو ایا کہہ کر پکاریں گے, حیا کہہ کر پکاریں گے. یہ عربی کا قاعدہ. اور جب کوئی چیز بالکل قریب ہوگی تو اس کو اے یا حمزہ مفتوحہ کے ساتھ پکارا جاتا ہے. تو اے ہمیشہ قریب کے لیے بولا جاتا ہے, اور یا جو ہے مشترک ہے, یہ قریب کے لیے بھی بولا جاتا ہے, بعید کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو جو سلام نماز میں پڑھنے کا حکم دیا ہے تو وہ کیسے ایا السلام علی نبی نہیں فرمایا, حیا نہیں فرمایا, بلکہ السلام علیکہ ایھا النبی, جو اے بالکل قریب کے لیے بولا جاتا, وہی لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہا کہ میرے رسول کو ایسے سلام نہیں کرنا کہ وہ رسول دور ہیں, بلکہ یہ تمہارے بالکل قریب ہیں. تو السلام علیکہ ایھا النبی جو بالکل قریب کا حرف ندا ہے وہی بولا گیا ہے. اور یا لفظ جو ہے وہ مشترک ہے. یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہی کہنا ناجائز. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ کہ ہم لوگ کیوں کہتے, سمجھا؟
تو اس کی وجہ ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ کچھ حرف ندا قریب کے لیے ہیں، کچھ بعید کے لیے ہیں، کچھ بالکل نزدیک کے لیے ہیں، کچھ دور کے لیے ہیں، اور یا مشترک ہے۔ تو اس یا کو بھی مصلحتاً رکھا گیا ہے کہ پکارنے والے دونوں قسم کے ہیں۔ جن کا ایمان کمزور ہے تو وہ بالکل قریب کہہ کے یا رسول اللہ بولتے ہیں، ان کا ایمان طاقتور ہے وہ قریب کہہ کے یا رسول اللہ بولتے ہیں، جن کا کمزور ہے تو وہ یا رسول اللہ کا مطلب دور لیتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں کے لیے ہو گیا ہے، یا کو دونوں طرح استعمال کر سکتے ہیں، قریب کے لیے بھی بعید کے لیے۔ اللہ تعالی ہم کو قریب کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں، اب جب سرکار دو عالم ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے تو ہم کو یا رسول اللہ کہنے میں کیا شک ہے؟ بولو بھائی، ہے کچھ شک؟ جب ہم نماز میں جو حالت عبادت ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں ہیں، اس وقت اپنے نبی پر اے نبی کہہ کے سلام پڑھ سکتے ہیں، تو دوسرے وقت کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یقیناً پڑھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب۔ مگر ایک بات میں اور یاد بتا دوں آپ کو، یہ بدعقیدہ لوگ بھی بعض بالکل صحیح بات کہہ دیتے ہیں، اور وہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بالکل دور ہیں، ہم کہتے ہیں رسول پاک بالکل قریب ہیں، ہے نہیں؟ آیت میں نے آپ کو سنائی عربی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ بہت دور ہیں، ہم کہتے ہیں رسول قریب ہے، تو ان کا کہنا بھی ٹھیک ہے۔ ان کا کہنے کیسے ٹھیک ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آیت کو آپ پھر سے پڑھیے ذرا، اس میں آپ کو ان کا مطلب بھی مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی انتہائی قریب ہیں جان سے، مگر کس کی جان سے قریب ہے؟ من المؤمنین، ہے نا بھائی؟ وہاں مومنین کی قید لگی ہوئی ہے، جو ایمان والے ہیں ان کی جان سے قریب ہے۔ یہ ایمان والے ہیں نہیں تو کہاں سے قریب ہوں گے ان کے؟ ہیں؟ یہ خود بیان کرتے رسول دور ہیں، تو ٹھیک ہے بھائی تم سے دور ہیں کیونکہ تم ایمان والے نہیں۔ اللہ نے قرآن میں بتا دیا جو ایمان والے ہیں ان کے قریب ہیں مسلم، ان کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اگر ایمان پیدا ہو جائے گا تو تم کو بھی رسول پاک جان سے زیادہ قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ سب کے قریب ہیں، سب کی جانوں سے قریب ہیں، کافروں کی جانوں سے قریب ہیں، منافقوں کی جانوں سے قریب ہیں، یہودیوں کی جانوں سے قریب ہیں، عیسائیوں کی جانوں سے قریب نہیں، ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تو جو مومن ہیں ایمان والے ہیں ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں جناب محترم، اور جن کے پاس ایمان نہیں ان کے پاس کہاں قریب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ ہم کو صاحب ایمان بنائے۔ ایمان کی دولت مل جائے تو یقیناً اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جلوے رسول تم کو نظر آئے۔ حضرت صاحب تفسیر فتح العزیز فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم کی جو حقیقت ہے کیا ہے؟ فرماتے ہیں سریان حقیقت محمدیہ در ذرائع موجودات بافراد ممکنات موجود است۔ شیخ عبدالعزیز دہلوی محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ نبی کریم کی حقیقت جو ہے وہ کہیں محدود نہیں ہے، بلکہ فرماتے ہیں در ذرائع موجودات، تمام جتنے موجودات ہیں اس کے ذرے ذرے میں موجود ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی چپا، کوئی شے، کوئی گوشہ اور کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جہاں پر جلوگر نہ ہو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی نورانیت ہر جگہ ہے، سمجھا؟ ایک حدیث میں فرمایا سرکار نے ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرماتے کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو نہ جانتی ہو اس بات کی کہ میں اس کا اللہ کا رسول ہوں۔ ما من شیء الا یعلم انی رسول اللہ، کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ جو اس بات کو نہ جانتی ہو، ہر شے جانتی ہے کیا؟ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ہر شے تو جانتی ہے کہ اللہ کے رسول ہیں، تو وہ سرکار نہیں جانتے کہ وہ شے جو ہے ان کا کلمہ پڑھ رہی ہے، ان کو مان رہی ہے، ان کو رسول مانتی ہے؟ یقینی طور پر وہ تو امتی ہوئی، سرکار کی ماننے والی ہوئی۔ تو جب امتی کو رسول کا علم ہے تو کیا رسول کو اپنی امت کا علم نہیں ہوگا؟ اللہ تعالی ہم کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کو سمجھنے کا مقام، موقع اور ذلیقہ عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس قدر جتنی زیادہ محبت ہوگی سرکار کی اور عشق رسول ہوگا، اتنا ہی قرآن بھی سمجھ میں آئے گا اور اتنا ہی حدیث بھی سمجھ میں آئے گی۔ بغیر عشق رسول کے، بغیر محبت رسول کے نہ تو قرآن ہی سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ حدیث سمجھ میں آ سکتی۔ آج مسلمان بیچارے بڑے پریشان سوچتے ہیں بھائی کیا کریں، ہر قسم کے فرقے نکلے ہوئے ہیں، اس میں مولوی بھی ہر قسم کے ہیں، اور ہر مولوی بھی قرآن ہی سناتا ہے، ہر ایک آدمی حدیث ہی سناتا ہے،
تو اب کیا کریں؟ یہ مسلک صحیح ہے کہ وہ مسلک صحیح ہے، یہ ٹھیک ہے کہ وہ ٹھیک ہے؟ عام مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانی۔ مگر میں آپ سے عرض کروں، ایک معیار آپ کو میں دیتا ہوں، اس کو اگر آپ ذہن نشین کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود راستہ مل جائے گا۔ اور وہ کیا معیار ہے؟ کوئی بھی بیان کرنے والا آپ کے سامنے بیان کرے، چاہے تقریر کرے، چاہے تحریر کرے، چاہے کتاب ہو سامنے آئے، چاہے اس کا بیان سامنے آئے، آپ اس بیان کو غور سے دیکھو، پڑھو، سمجھو، کتاب کو دیکھو، پڑھو، سمجھو، اس کے بعد دیکھو کہ اس کے کتاب پڑھنے سے، اس کا بیان سننے کے بعد آپ کے دلوں میں رسول کی محبت بڑھی یا گھٹی، یہ دیکھو آپ۔ اگر اس کی کتاب پڑھنے سے محبت رسول بڑھ گئی تو سمجھ لو وہ راہ حق پر ہے، اور خدا نہ خواستہ گھٹ گئی تو اس مولوی کو شیطان سمجھو۔ ایسے ہی بیان سنو، سرکار کا بیان ہو رہا ہے، قرآن سنایا جا رہا ہے، حدیث سنائی جا رہی ہے، سیرت کا بیان ہو رہا ہے، مگر اس کا رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ تمہارے دل میں تمہارے رسول کی عظمت بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ محبت بڑھ رہی ہے، گھٹ رہی ہے؟ تعظیم توقیر سے سینہ روشن ہو رہا ہے کہ اور سیاہی پیدا ہو رہی ہے؟ اگر رسول کی عظمت بڑھ رہی ہو، رسول کی محبت بڑھ رہی ہو تو سمجھ لو وہ راہ حق پر ہے، خدا نخواستہ گھٹ رہی ہو تو اس کو شیطان سمجھو تم۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو اس معیار کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ ایمان کا لب لباب سرکار دو عالم کی تعظیم و توقیر ہے۔ اللہ پاک نے خود تعریف کی ہے جناب محمد کی، پورا قرآن سرکار دو عالم کی تعریف و توصیف و تعظیم و توقیر سے مالا مال ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی بھی پہچان فرمائی۔ دیکھو سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا علی محمد وهو الحق من ربهم کفروا عنہم سیئاتہم واصلح بالہم۔ ایک جگہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ هو النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات۔ اللہ کے رسول کا پورا بیان ہوا۔ ایک جگہ فرمایا بالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون۔ یہ میرے رسول وہ ہیں، ان پر لوگ ایمان لائے، آمنوا بہ، اور وعزروہ، اور خالی ایمان لانا کافی نہیں، وعزروہ، اور ان کی تعظیم بھی کی۔ یہ تعظیم و توقیر کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ آمنوا بہ وعزروہ بہ ونصروہ واتبعوا النور الذی، اور اس کے بعد اس نور کی اتباع کی جو رسول پاک کے ساتھ نور آیا۔ تو فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی گروہ فلاح پانے والا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو اسی گروہ میں شامل فرمائے۔ ایمان بھی لائیں اور تعظیم و توقیر رسول بھی کریں، ان کے دین کی نصرت بھی کریں، اور اس نور کی اتباع کریں جو مصطفیٰ کے ساتھ نور ہم کو ملا، تو اللہ فرماتا ہے کہ تم یقیناً فلاح پاؤ گے۔ اور اگر ایسا نہیں کیا، خالی رسول کو اپنے جیسا ہی سمجھتے رہے، اپنا بھائی سمجھتے رہے، تو عمر بھر نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، کوئی فائدہ نہیں، یاد رکھو۔ اللہ تعالی ہم کو صحیح معنی میں دولت ایمان سے مالا مال فرمائے۔ اب تعظیم و توقیر کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ